بی بی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو مسئلہ ہے اس 18 کروڑ عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر بات یہ ہے کہ فیصلہ یہ کریں کہ ان کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. اگر مثال کے طور پر پچھلے 4 سال میں تو کچھ ہوا نہیں. اگر اب بھی پاکستان کا ایشو نمبر صرف کر کیا سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں پولیٹیکل فورسز تو کمزور ہیں. میاں صاحب بھی آئیں گے عمران خان بھی آئیں گے کچھ کر سکتے ہیں. کمزور نہیں ہے. دیکھیں نا آپ نے خود ایک اشارہ کیا کہ جب ان کی حکومت آ گئی تو ان کے پاس بہت موقع تھا. جی ایچ کیو والے جو بیک فٹ میں جا چکے ہوئے تھے اور یہ جو ہے لوگوں کے کندھوں پر بیٹھ کے آئے تھے. ٹھیک ہے نا. عدلیہ جس عدلیہ کی آج یہ بات کریں اس وقت تو عدلیہ نہیں تھی. تو گزارش یہ ہے کہ جو لوگوں کے مسائل یا پرفارمنس کی طرف توجہ نہیں دی اس کی وجہ سے دیکھیں نا ان کی تو سلطنت چل گئی جو تھی جو 63 سال سے جب قبضہ کیا ہوا تھا اور وہ جا کے جی ایچ کیو میں جو ہے پیچھے جا کے بند ہو گئے تھے. تو ظاہر ہے انہوں نے سپیس کریٹ کیا اپنی نان پرفارمنس کی وجہ سے وہ آج آ کے ان کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں میری نظر میں ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھیں جنرل مشرف کو اگر کسی نے ٹرائل نہ کیا اور لوگوں کے مسائل حل کر دیا تو میرا خیال ہے یہ بات لوگوں کو قبول ہے. اور باقی یہ بات نہیں کہ جنرل مشرف آئے گا. آپ کہتے ہیں جی ابھی عباسی صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان کو سپریم کورٹ میں جائیں ہائی کورٹ میں جائیں جیسے میمو گیٹ میں گئے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک میں قانون موجود ہے. ہر بات کے لیے آپ عدالتوں میں کیوں جاتے؟ قانون اگر یہ کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے نے اگر اس کے خلاف پروسیڈنگ انیشیٹ کرتی ہے تو یہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے. قانون تو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے. اب جب عدلیہ کو انوالو کریں گے تو عدلیہ کے لیے پرابلم ہوں گے. یہ تو مسئلہ نہیں کر رہے. میرے لیے سوال یہ ہے کہ وہ آنے کا سوچ کیوں ہے؟ کیا کوئی اور پلان ہے جو کہ وہ خوش فہمی میں ہے امپلیمنٹیشن ہے؟ یہ بات جج صاحب نے بالکل صحیح ہے. ان کی خوش فہمی یہ ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ ان کی گورنمنٹ ہائیلی ان پاپولر ہے. لیکن ان کی خوش فہمی یہ ہے کہ شاید مجھے لوگ ہار پہنائیں گے پھولوں کے اور پوری پاکستان میں جس طرح شاید عمران خان کو ویلکم کیا جا رہا ہے ان کی خوش فہمی یہ ہے کہ مجھے بہت سی دنیا ویلکم کرے گی. جو ان کی بہت بڑی میرا خیال ہے بہت بڑی بھول ہے. بہت بڑی بھول ہے بیکاز ان کی جو کرائم کی لسٹ ہے نا جو جس طرح انہوں نے گنوایا جو انہوں نے یہاں لال مسجد میں کیا جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو کیا جو انہوں نے بلوچستان میں آگ لگائی جس طرح انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو بیچا پاکستانیوں کو بیچا جس طرح انہوں نے یہ ٹرمز آف انگیجمنٹ امریکن کے ساتھ ہماری سوورینٹی کو بیچ دیا. ان کے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے لیے اتنی نفرت ہے اس ملک میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. سو اگر وہ جتنے بھی انپاپولر ہو جائے ان کے اوپر قومی سلامتی نہیں لاگو ہوتی؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں جنہوں نے پورا ملک بیچ دیا اور ایک میمو باقی لوگوں کے اوپر قومی سلامتی لگ گئی ہے. یہ کیسے؟ اس کا جواب مجھے دیں. دیکھیں اس کا جواب عباسی صاحب بہتر دے سکتے. اس کے اوپر ہم تو فرام ڈے 1 کہہ رہے ہیں کہ ہی شوڈ بی ٹرائیڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائی کریں ان کو. میں تو فرام ڈے 1 یہ تو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے وار آن ٹیرر کو. ہم پہلے دن سے مشرف کی گورنمنٹ نے جب سے امریکہ کے ہاتھوں پاکستان کو بیچا ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رول کرائے کے گنڈوں والا ہے. یہ میں خرم صاحب سے پوچھتی ہوں کیا آپ قومی سلامتی کے ان ایشوز کو بالکل نہیں سمجھتے؟ میمو کو بہت بڑا آپ قومی سلامتی کا ایشو سمجھتے؟ میمو میں جو سودا آفر کیا گیا تھا اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ بالکل وہی سودا ہے جو پرویز مشرف نے امریکہ کو آفر. نہیں میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ پرویز مشرف کے خلاف قومی سلامتی میں کیوں نہیں گئے؟ 184(3) اس کے تحت کیوں نہیں گئے آپ؟ جی ہائی ٹریزن میری گزارش ہے. ہائی ٹریزن 184 کا جواب نہیں ہائی ٹریزن تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. اب جو بات جسٹس صاحب کر رہے ہیں خرم صاحب میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ وہ 184(3) کا ایشو نہیں ہے قومی سلامتی عافیہ صدیقی کے باقی کیسز پاکستانیوں کو بیچنے کے لیے ان کے اگینسٹ جانا چاہیے. کتنے کانٹریکٹس ہیں آپ کی پارلیمنٹ کے سامنے؟ کانٹریکٹس آ گئے کہ جنرل مشرف نے جو کیے ہیں تو اس کے اوپر پی ایم ایل این نبی اور پھر فوجی عدالتوں کی کام کدھر سے لائنیں آ رہی ہیں آج کل؟ آپ لائن ایک ہی ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. دوسرا عدلیہ کے احکامات کو ہمیں ماننا ہے. فوجی عدالتیں کدھر سے آ گئی؟ فوجی عدالتیں میاں نواز شریف اگر آپ دوبارہ ایک سب چلا دیں ان کا وہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے دور میں ہم نے یہ کیا. میں سنوا دیتی ہوں سنوائیے گا کیا دوبارہ کریں گے وہ ضرور سنائیں سنائیے گا. جی یاسر. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب میں آیا تھا تو یہاں پہ کراچی کے اندر فوجی عدالتیں لگا دی تھی. میں نے کہا ہم یہاں پہ اغوا ڈکیتی قتل برداشت نہیں کر سکتے اور اگر ہمیں آئندہ بھی کوئی ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے تو ہم اسے دریغ نہیں کریں گے. مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کسی بات کو. اب آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے شرمندگی نہیں ہے کہ جو ہوا تھا. کیوں؟ میاں صاحب تو ایک اسٹیٹسمین ہے, وہ کیسے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ میری گزارش ہے اب جو ڈسکشن ہے اگر اس پہ کرنا تو اس پہ بھی
4,500 لوگ کراچی میں شہید ہوئے. سسٹمیٹک ایتھنک کلنگ ہوئی ہے نا کراچی میں, نہیں کنٹرول ہوا, سپریم کورٹ کو جانا پڑ گیا. اگر اس وقت کے حالات ایسے تھے جس میں آپ کو بات ہے کہ لوگوں کے گھٹنوں میں اور لوگوں کے بہت ساری نازک جگہوں پر ڈرلنگ ہوئی, عقوبت خانے ملے, اگر حکومت اس وقت کی حکومت جو ہے جو تھی سندھ کی گورنمنٹ وہ نہیں کنٹرول کر پا رہی. ابھی تو عدالتیں آزاد ہیں نا, اس وقت تو عدالتیں آزاد نہیں تھی. ابھی عدالتیں خرم بھائی بڑے اچھے ہمیں صرف یہ دیکھیں. I know, آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. میں ایک ڈفرنس ڈرا کرنا میں کر دوں, پھر بات کریں جتنا فوجیوں میں بات کرنی ہے. میاں نواز شریف وہ پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے بطور پرائم منسٹر 2 مسلح افواج کی چیف سے استعفے لیے. اس سے کسی کو شبہ نہیں, صحیح بات. کیونکہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا تھا. ایک کے اوپر کرپشن کا الزام تھا اور ایک نے ایک ایسی سویلین بات کی جس پہ انہوں نے استعفے لیے. تو جہاں تک سول سپریمیسی کا ریکارڈ ہے, یہاں تو وہ پرائم منسٹر بات کر رہا ہے جن سے میمو کے کیس میں سیکرٹری ڈیفنس سے دستخط نہیں کروائے گئے. ٹھیک بات ہے, یہ سویلین سپریمیسی. اچھا, میں چند صاحب آپ سے جواب لوں گی اس پہ. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے اس کے اوپر بھی, اور اس کے اوپر بھی کہ کابینہ نے آج عدلیہ اور افواج پاکستان سے بھی اثاثے ظاہر کرنے کی بات کر دی ہے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک میں ندیم افضل چند صاحب اپنے سر کے اوپر نشان دکھا رہے تھے کہ یہ جسٹس موومنٹ جو تھی اس کے اندر ان کو زخم لگے. جسٹس طارق صاحب نے بھی بڑے زخم کھائے, ہم نے بھی کھائے, اور انصار عباسی صاحب نے بھی, اور خرم دستگیر خان صاحب نے بھی. لیکن سوال یہی ہے جو میں جج صاحب سے پوچھوں گی کہ جج صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو پٹیشن وزیر اعظم کے خلاف گئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ پنجاب ہائی کورٹ نے 3 رکنی بینچ بنا دیا اس کے اوپر. نہیں بی بی, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جو لوگوں کی خواہشیں ہیں. پتہ نہیں, چونکہ میری خواہش یہ ہے گو کہ انصار عباسی صاحب نے اس پر تبصرہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں کسی طریقے سے ہم اس عذاب سے نکل پڑیں اور یہ ساری توجہ لوگوں کے مسائل کی طرف جائے. یہ میری ایک خواہش ہے جو انفارچونیٹلی اب تک پوری نہیں ہوئی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو کنٹیمپٹ کی اس قسم کی پٹیشنوں سے کوئی مسائل حل ہو سکیں گے یا کسی پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. یا تو دوسری بات ہے, ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ 4 سال بعد اب اس قسم کی حالت ضرور آ گئی ہے اور اتنے زیادہ اس میں ایشوز آ گئے ہیں اور ہر طرف سے کوئی ملین مارچ ہو رہے ہیں, کوئی دفاع پاکستان کے نام پر ہوئے ہیں, کوئی کینیڈا سے فون لائن پر, پہلے تو صرف لندن سے آتے تھے, اب ماشاءاللہ کینیڈا سے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں چلے الیکشن بھی سینٹ کے ہونے دیں. میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن کے بارے میں سیریسلی سوچا جائے. کوئی پیغام رسانی تو ہوئی ہے جس صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے سے سننے میں آ رہا ہے کہ میاں صاحب کا زرداری صاحب کو کوئی پیغام گیا ہے, یا زرداری صاحب کا میاں صاحب کو کوئی پیغام گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد اگر ہو گئے تو الیکشن ہو جائے؟ نہیں ہو جائے گا تو کم سے کم یہ جو نا پھر لوگ اس دھندے کی طرف لگ جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف. کیونکہ مجھے آج کل جو ایک پرابلم نظر آ رہا ہے نا کہ ایک طرف تو آپ ان کو جی ایچ کیو والوں کو گلا کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن ان کی ایک آگے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی بن رہی ہے کہ ہمارے پولیٹیشین جو ہیں وہ ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے رہتے ہیں. تو ہم تو خود اپنے آپ کو جو ہے نا ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے, اب مثال کے طور میاں صاحب نے غلطی ہوئی اور فوجی عدالتوں کا بیان دے دیا, لیکن 2 دنوں سے مختلف پارٹیوں نے جن کو ایک موقع ملا انہوں نے وہ میاں صاحب کی درگت بنائی. غلط کہا, میں قانون کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں کہتا ہوں یہ کام تو مشرف جو ہے نا, مشرف نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اینٹی ٹیررزم لاء میں ایک ترمیم کی تھی. یہ وزیر صاحبہ تھی جن کا کراچی سے تعلق ہے, وہ بیرسٹر صاحبہ ہیں ہماری, تو وہ اس وقت وزیر تھی. اور چیف جسٹس نے بھی کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ اب نہیں ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے بی بی, یہ ہمارے جو ایک سپریم کورٹ ججمنٹ دے چکی ہے اس میں شیخ لیاقت کے کیس میں. یہ بات ناممکن ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. لیکن گزارش یہ ہے, لیکن میری بات یہ ہے کہ وہ چونکہ موقع مل گیا تو تمام پولیٹیشین جو ہے ان پر چڑھ دوڑے. اور کل تو میں دیکھ رہا تھا کچھ ایک مخصوص پارٹی, چونکہ میں ان سے ڈرتا بھی ہوں, نام نہیں لے رہا ہوں, وہ ان کا ہر آدمی جو ہے گلا پھاڑ پھاڑ کے ان کے مطلب جو بھی ان کو کہہ رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ سارے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور پھر الیکشن کی طرف لگ جائیں گے. لیکن سائملٹینیسلی میرا حال گورننس کی طرف اس ملک کو, پارٹی کو توجہ دینی چاہیے. گورننس تو تب ہوگی جب احتساب ہوگا, اور احتساب صرف سیاستدانوں کو ہوتا ہے. آج بل تو ہوا ہے 2012 کا کہ اس میں فوج اور عدلیہ کے بھی احساس ظاہر ہوں گے, اہلکاروں کے, ان کے. ایسا ممکن ہے ویسے؟ دیکھیں, اگر ہم نے پروگریس کرنا ہے اور آگے چلنا ہے تو ہمیں ایسا کرنا پڑے گا. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ہمیں ہونا چاہیے پاکستانیوں کا.
اور اس کے لیے ظاہر ہے گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. گورنمنٹ کو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 4 سال انہوں نے ضائع کیے, فرام ڈے 1 یہ کر دیتے تو ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے. اور دوسرا ابھی جو جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں, جو ہم سب ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ جی مارشل لا نہیں آنا چاہیے اور نہیں آ سکتا کیونکہ ججمنٹ آ گئی 31 جولائی کی, بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ہم لوگ کہتے ہیں, آپ ذرا عام لوگوں کو جا کے پوچھیں 11 کروڑ لوگ ہیں اس پاکستان میں جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا. 7.5 کروڑ ہیں جو ایکسٹریم پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. آپ لوگوں کی حالت دیکھیں تو یہ ہم اکیڈمک ڈسکشنز میں تو ٹھیک ہے نہیں آنا چاہیے, سب کہتے ہیں, لیکن لوگوں کو دے آر لیسٹ بادرڈ اباؤٹ کہ جی مارشاء اللہ ہے یا جمہوریت ہے. پولیٹیشنز کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ڈلیور کریں. آپ جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سرو کریں اور لوگوں کو سرو کریں. یہاں پہ تو میں یہی کہتا ہوں نا کہ یہ تو نام نہاد جمہوریت ہے نا. لوگوں کو سروس مل ہی نہیں رہی, لوگ پہلے سے زیادہ برے حالات کی طرف چلے گئے ہیں. اگر ہم نے مارشاء اللہ کا روکنا ہے تو 2 طریقے ہیں. ایک تو جس نے وائلیٹ کیا, جو آنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائی کریں. دوسرا آپ اپنے آپ کو سرو نہ کریں, لوگوں کو سرو کریں. بالکل خرم دستگیر خان صاحب, لیکن وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا وہ احتساب کی بات کر رہے تھے انصار عباسی صاحب. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چودھری نثار صاحب نے بڑا زبردست کام کیا تھا اور کچھ سیکرٹ کاؤز کو بھی اس نے بلایا تھا, لیکن نہ تو ان پہ احتساب ہو سکا نہ وہ جواب دہی ہو سکی. تو کیسے ممکن ہے احتساب پھر اکراس دا بورڈ؟ جی جو آج کیبنٹ نے ڈیسیجن کیا ہے بہت بہتر ہوتا کہ یہ پی ایم ایل این کی امینڈمنٹ تھی احتساب بل میں, ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. لیکن 4 سال بعد بھی ایک کابینہ کوئی فیصلہ کرنا پڑا, وہ اکاؤنٹیبلٹی بل نہیں آ سکا. جو اگر آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا, آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر اپنی پہلی تقریر میں فرمایا تھا کہ ہم احتساب کا ایک نیا قانون لے کر آئیں گے. پچھلا جو پرویز مشرف کے خود بھی انہوں نے اس کی سزا بھگتی تھی, تو وہ ان کو چاہیے تھا. تو آج 4 سال بعد چیزیں یاد آ جاتی ہیں, جس طرح 4 سال بعد اچانک یاد آ گیا کہ گیس نہیں ہے اور ایمرجنسی لگانی پڑے گی. بات ہوئی کہ یہ تو پہلے دن سے کام کرنے والے تھے. اگر واقعی یہ نیت تھی کہ ہمیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور ان معاملات کو درست کرنا ہے, لیکن اب بھی دیر آئے درست آئے, احتساب ہونا چاہیے. لیکن لوئس برینڈائس نے کہا تھا کہ گورنمنٹ از دی پریزنٹ اومنیپوٹنٹ ٹیچر. حکومت سب سے حاضر اور طاقتور استاد ہے. اگر حکومت خود قانون کے اوپر عمل کرتی ہوئی نظر آئے گی تو پوری قوم کے لیے ایک سبق ہے. ایسا کیوں ممکن؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. گورننس ایک تو ہر ادارے میں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے پہلے جوڈیشل سسٹم ہمارا کیا ٹھیک ہے, کیا لوئر جوڈیشری میں کرپشن نہیں ہے, وہ ہے بالکل ہے, اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. کیا ہمارا سیکورٹی سسٹم, سیکورٹی کے ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں, ہمارا جو میران پہ ہوا ہے, جو جی ایچ کیو پہ ہوا ہے, ہر جگہ پہ لیپسز ہیں. اور ہمارا یقیناً گورنمنٹ کے اداروں میں یقیناً کرپشن ہے. میں میری بات سنیں, میں کہتا ہوں گورنمنٹ کے اداروں میں بھی کرپشن ہے, لیکن ان سب چیزوں کا حل ہے وقت کے ساتھ. ایک ایوولوشنری پروسیس ہے, اور دیکھیں پروسیس ہے. اداروں کو آپ نے لڑانا تو نہیں ہے نا. آپ نے پھر کہیں کہ یہ جمہوریت کی وجہ سے ہے, جمہوریت کو نہ کہیں. دیکھیں اگر میں نائل ہوں یا میں کرپٹ ہوں, اس میں جمہوریت کا قصور نہیں ہے. جمہوریت ایک سسٹم ہے نا, فارم آف گورنمنٹ ہے. آپ کہیں جمہوریت اچھی ہے, اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. اور جب ادارے مضبوط ہوں گے, الیکشن ہوں گے, الیکشن کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, تو انشاءاللہ تعالیٰ کرپٹ لوگوں کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. اور جو لوگ اداروں کے پیچھے لڑتے ہیں, اداروں کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے, اور اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم خود ٹھیک ہیں. میں اگر خود ٹھیک ہوں تو پھر میں دوسروں کا. جمہوریت کا کام نہیں ہے حکمران پارٹی نہ کا. لیکن آپ جمہوریت کو نہ کہیں نا. میں عباسی صاحب کی بات کا جواب دے رہا تھا. میں کہتا ہوں کہ میری یہ کنوکشن ہے کہ یہ فراڈ ڈیموکریسی ہے. یہ فراڈ ڈیموکریسی نہیں ہے. ہاں دیکھیں, ڈیموکریسی کا مقصد ہے نا کہ آپ نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. جس طرح زرد صحافت ہے, سنیے گا, جس طرح زرد صحافت ہے آج کل, اسی طرح فراڈ. اب سنیے گا, انہوں نے مہران ایئر بیس نیول بیس پہ ہوا. ہم نے اس وقت بھی کہا کمیشن بنایا, انہوں نے کمیشن نہیں بنایا. مئی 2 کا واقعہ ہوا, ہم نے پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا حکومت بچ جائے گی, حکومت پھر بھی نہیں بچے گی. اب یہ ساری خامیاں ہیں, تو حکومت کی بہت اہم رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہ تو ہمیشہ اپنی ذمہ داری سے حکومت بالکل گورننس بھی اچھی ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ, بہت آپ سب لوگوں کے آنے کا, جس صاحب کے بھی آنے کا. بات وہی ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں, عوام دیکھتے بھی ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں جمہوری حکومت سے, جن کو کہ وہ ووٹ ڈالتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت تو ہے, کیا با اختیار جمہوریت بھی ہے؟ فیصلہ آپ